شام میں ایرانی قونصل خانے پر بمباری کا جواب ایران نے اسرائیل پر براہ راست حملہ کر دیا. ایران نے پہلے 136 ڈرون اسرائیل کی طرف بھیجے, پھر کروز میزائل داغ دیا. ایرانی ڈرونز کو اسرائیل پہنچنے میں 9 گھنٹے لگ سکتے ہیں. حملے کے بعد اسرائیل کا دفاعی نظام متحرک. امریکہ اور اسرائیل نے حملے کی تصدیق کر دی. اسرائیل نے فضائی دفاع الرٹ جاری کر دیا. جنگی تیاری اسپیس پر تیار ہے. آئندہ 48 گھنٹوں کے لیے ملک میں عوامی سماعت پر سخت پابندی عائد کر دی گئی. پابندی فضائی حملوں کے خطرات کے پیش نظر کی گئی ہے. حالات سازگار نہ ہوئے تو عوامی سماعت پر پابندی کا وقت بڑھا دیا جائے گا. اسرائیلی فوج کا اعلان. ایرانی فورسز نے اپنا ہارمز میں اسرائیلی کمپنی کے پرتگال جہاز پر قبضہ کر لیا. پرتگال جہاز MSCS اسرائیلی اربتی عیال آفر کی کمپنی کا ہے. قبضے میں لیے گئے جہاز پر فلپائن کا 20 رکنی عملہ بھی موجود ہے. ایرانی بحریہ کے خصوصی دستوں نے ہیلی کاپٹر کا استعمال کرتے ہوئے بحری جہاز کو قبضے میں لیا. ایرانی سرکاری میڈیا کی تصدیق. ایران نے اپنی فضائی حدود بھی عارضی طور پر بند کر دی ہے. السلام علیکم جی، میں اشرف حسین آپ کا دوست. اور انتہائی خوشی کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں ایک مسلمان ملک ایران، اسلامی جمہوریہ ایران، اس نے ہمت دکھائی ہے اور اس نے اسرائیل کا پہلے تو جہاز قبضے میں لیا، بحری جہاز جو کہ اسرائیلی ایک کاروباری شخصیت کا ہے، ٹھیک ہے، جو ارب پتی ہے. تو جس کے جواب میں جو انہوں نے اس لیے قبضے میں لیا کیونکہ شام میں جو ایرانی قونصل خانہ اس پہ انہوں نے حملہ کیا. اسرائیل نے جواب میں انہوں نے یہ کیا اور اب ایران نے میزائل داغے ہیں، ڈرون داغے ہیں اسرائیل کی طرف، جو کہ ابھی تک کسی بھی مسلمان ملک میں ہمت پیدا نہیں ہوئی. کسی بھی مسلمان ملک نے کسی بھی طرح کا احتجاج ریکارڈ نہیں کروایا. عوامی لیول پہ جو عام عوام ہے وہ خود سے اسرائیلی پروڈکٹس کا، اسرائیلی فرینچائزیز کا بائیکاٹ کرتے رہے. بٹ جو لوگ جن کا میٹر کرتا تھا احتجاج کرنا، جن کا میٹر کرتا تھا ریٹیلیٹ کرنا، جس طرح کہ ہماری حکومت ہے، ہماری فوج ہے، دوسرے ممالک، مسلمان ممالک کی حکومت اور فوج ہے، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. فلسطین میں جاری جینوسائیڈ ابھی تک جاری ہے، جس میں بچے، بڑے، بوڑھے بلا تفریق ہر بندے کو، ہر نسل کو ختم کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے اور تکلیف دہ موت مارا جا رہا ہے. مطلب چھوٹے چھوٹے بچے 5 6 ماہ سے لے کے، مطلب پیدائشی بچے بھی یار کتنی پریگننٹ خواتین جو ہیں جن کو قتل و غارت جن کی جا رہی ہے اور کوئی بھی نہیں بول رہا. امریکہ، اسرائیل ایک ہوئے ہیں اور کسی کو بھی اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ لوگ مر رہے ہیں. مسلمانوں نے ہمیشہ جو ہے وہ بزدلی کا مظاہرہ کیا. ایران جیسے کہ ہر ملک کے لیے، ہر مسلمان ملک کے لیے، شام میں، لبنان میں، عراق میں ہمیشہ ایران سر فہرست رہا ہے. ان کی معاونت کرنے میں، اسلحہ فراہم کرنا ہو، طاقت فراہم کرنی ہو یا لڑنا ہو، ان کے لیے ایران لڑتا رہا ہے. اور فلسطین کے لیے بھی ایران نے جو کوششیں جاری رکھی. اور آج فائنلی ابھی رات گئے ایران نے حملہ کر دیا اسرائیل کے اوپر. اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر بڑی امید ہے، یقین کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ جو ہے کم تعداد والوں کی طاقتور ہوں یا نہ ہوں، لیکن اگر حق پہ ہوں تو اللہ تعالیٰ پاک ان کی نصرت فرماتا ہے. اور مجھے پورا یقین ہے کہ ایران کے اللہ پاک نصرت فرمائے گا. فلسطین اور ایران کو اللہ پاک دوبارہ سے طاقت بخشے گا اور دوبارہ سے وہ اٹھیں گے. اور ایران کھڑا ہے اور ایران کھڑا رہے گا. اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک باقی مسلمان جتنے ممالک ہیں، سعودی عرب ہے، پاکستان ہے، ترکی ہے، اور جتنے ملک ہیں جو کہ طاقت رکھتے ہیں، جو کہ وسائل رکھتے ہیں، وہ ایران کے ساتھ یکجا ہو کے اس جنگ میں ایران کا ساتھ دیں اور فلسطین کو بچائیں. اس سے ایک تو یہ ہے کہ مسلمان قوم جو ہے وہ یکجا ہو جائے گی، مسلمان قوم جو ہے طاقتور ہو جائے گی، مسلمان قوم اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جائے گی. اور یہ جو یہودی طاقتیں ہیں یا جو غیر مسلم طاقتیں ہیں، جو ظالم ہیں، جو ظلم کر رہے ہیں لوگوں پہ، اللہ پاک ان کو نیست و نابود کر سکتا ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے مسلمان اپنے آپ کو ثابت کریں. اور مسلمانوں کو ثابت کرنے کا یہی موقع ہے اور کوئی موقع نہیں ہے. امام حسین جب کربلا میں جنگ لڑی اور جب شہید ہوئے، سارے جتنے مرد تھے امام حسین کے ساتھ، جب وہ شہید ہوئے، تو اب آج ہم کہتے ہیں 14 سال بعد کہ ہم تب وہاں پہ ہوتے تو ہم ایسے کرتے، ہم ایسے کرتے، ہم ایسے کرتے. ہم کچھ بھی نہ کرتے، ہم وہی کرتے جو ہم آج کر رہے ہیں. ہم طاقتور کا ساتھ دیتے یا خاموش بیٹھے رہتے. لیکن امام حسین تعداد میں کم تھے تو اس لیے ہم ان کا ساتھ کبھی بھی نہ دیتے، جس طرح باقی مسلمانوں نے نہیں دیا. باقی مسلمانوں نے یزید کا ساتھ دیا. آج بھی یزیدی اور حسینی کا ہی آمنا سامنا ہے اور ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے ساتھ دینا ہے حسین کا یا یزید کا. تو یہ فیصلہ ہمارا ہے کہ ہم نے حسینی بننا ہے یا یزیدی بننا ہے. تو میری پاک فوج سے اور پاکستان کی حکومت سے میری اپیل ہے کہ کرپشن وغیرہ یہ سارا کچھ آپس میں جھگڑے چلتے رہیں گے، آپ لوگ پھر پیسہ کما لیں گے. لیکن جو آپ کا کام ہے، جو آپ کا کردار ہونا چاہیے دنیا میں، تو وہ اپنا کردار ادا کریں اور ایران کا ساتھ دیں. کم از کم آپ لڑ نہیں سکتے، آپ بول سکتے ہیں، آپ
غیر محسوس طریقے سے ان کو طاقت فراہم کر سکتے ہیں، ان کو سپورٹ فراہم کر سکتے ہیں، آپ کریں، مہربانی ہے آپ کی، آپ کو خدا کا واسطہ ہے، آپ بھی مسلمان ہیں، آپ نے بھی کل کو مرنا ہے، آپ نے اللہ کے آگے جواب دینا ہے کہ آپ کے پاس اقتدار تھا، آپ کے پاس اختیار تھا، آپ نے اس کا استعمال کیسے کیا۔ اگر آپ کو اللہ کا خوف نہیں ہے، اگر آپ کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، اگر آپ کے دل میں قبر کا ڈر نہیں ہے، اگر آپ کو مرنے کا ڈر نہیں ہے، تو پھر آپ جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں۔ اگر ڈر ذرا سا بھی ہے تو مہربانی کریں، تھوڑی سی ہمت دکھائیں اور مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائیں۔ جبکہ ایران جو ہے ہم سے کئی گنا چھوٹا ملک ہے اور ایران کے پاس وسائل بھی کم ہے، وہ کافی عرصے سے پابندیاں جو ہے وہ برداشت کر رہا ہے عالمی عدالت کی جانب سے، لیکن ان پابندیوں کے باوجود ایران آج اپنے اندر ایک طاقتور ملک ہے، ایران کے پاس وسائل بھی ہیں۔ یہ ایک مثال ہے کہ اگر انسان کی نیت صاف ہو، کسی قوم کی نیت صاف ہو، تو اللہ پاک اسے ترقی دیتا ہے، اس کو طاقت دیتا ہے۔ ہم تو ایک آزاد ملک ہیں بقول ان کے، ہمارے پاس وسائل بھی ہیں، ہمارے پہ پابندی بھی کوئی نہیں، تو اگر ہمارے ایسا کرنے سے، اگر ایران کا ساتھ دینے سے ہم پہ کچھ ایسا پابندیاں لگ جائیں گی تو مجھے لگتا ہے وہ پابندیاں ہمارے لیے خوش آئند ثابت ہوں گی، کیونکہ ابھی تو ہمیں آسرا ہے کہ امریکہ دے دے گا، اسرائیل دے دے گا، کوئی دے دے گا، مدد کر دے گا۔ جب ہمارے پاس آسرا نہیں ہوگا کہ مدد نہیں ہو سکتی ہماری، تو پھر ہم خود کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں، پھر ہم خود ہاتھ پیر مار سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ میں ابھی خبریں دیکھ رہا تھا، جس طرح بھی میں نے آپ کو دکھایا ایک بولیٹن، اس میں یہ سین ہے کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی، یہ پاکستانی میڈیا ہے، یہ کس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ یہ ایران کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، مسلمانوں کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، یا امریکہ اور اسرائیل کو ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ اتنے احترام سے اسرائیلی وزیر اعظم کا نام لے رہا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کے اوقات کیا ہے؟ وہ ایک ظالم ہے، یزید کا بچہ ہے وہ، اور اس کو جی اسرائیلی وزیر اعظم نے ایسا کہا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ ایسے نام لیں جیسے ان کا باپ ہے۔ تو تھوڑا سا جو ہے ہوش کے ناخن لیں، کم از کم اپنے رویے سے، اپنے لہجے سے نفرت کا اظہار کریں۔ اگر آپ عملی طور پر نہیں کر سکتے تو تھوڑا سا ہمیں ہوش کے ناخن لینا پڑیں گے اور ہمت دکھانی پڑے گی۔ اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ایران کو مستحکم رکھے، باقی تمام مسلمانوں کو اللہ پاک ہدایت دے اور توفیق دے کہ وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہو کے اس نیک مقصد میں ان کا ساتھ دیں، جنگ لڑیں اور پراپر طریقے سے جو ہے پوری دنیا کو یہ باور کروائیں کہ مسلمان غیرت مند ہے، بزدل نہیں ہے، بغیرت نہیں ہے۔ مسلمان لڑ سکتا ہے اپنے حق کے لیے، مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے لڑ سکتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم یہاں اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، جنگ تو ادھر لگی ہوئی ہے۔ جس طرح ہم کافی عرصے تک کہتے رہے جی کہ بلوچستان میں ظلم ہو رہا ہے، تو وہ ظلم پنجاب تک بھی آیا، سندھ تک بھی آیا، ہم ساروں نے فیس کیا، سفر کیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں ہر جگہ ظلم ہو رہا ہے، تو اگر ہم خاموش رہیں گے تو آخر کار ایک دن یہ ظلم ہمارے تک بھی آئے گا اور ہم بھی اس ظلم کا شکار ہوں گے، ہمیں بھی وہ ظلم برداشت کرنا پڑے گا، تب ہمارے لیے بھی کوئی نہیں بولے گا جس طرح آج ہم کسی کے لیے نہیں بول رہے۔ تو منافقت اچھی نہیں ہوتی، منافق کافر سے زیادہ برا ہے، جہنم کے آخری درجے میں ہوگا، کافر پھر بھی اوپر درجے میں ہوگا۔ مسلمانوں کو یہ وتیرہ چھوڑنا چاہیے منافقت کا، مسلمانوں کو تھوڑا سا ہوش کے ناخن لے کے کھڑے ہونا چاہیے اللہ پاک پر یہ ڈوریاں چھوڑ کے کہ اللہ پاک ہمارے لیے آسانیاں کرے گا، بہتری کرے گا۔ تو میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ایران کو اس نیک مقصد میں کامیاب کرے اور باقی تمام مسلمانوں کو، دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کو، کسی بھی خطے میں کوئی مسلمان رہتا ہے، کوئی بھی ملک ہے جو کہ بے شک امریکہ کا ٹٹو ہے یا جو بھی ہے، لیکن اللہ پاک وقتی طور پر ان کو ہدایت دے اور توفیق دے کہ وہ ایران کا ساتھ دیں، فلسطین کے لیے لڑیں، بولے۔ ہم ہمیشہ کسی بھی کام میں یہ کہتے ہیں کہ یار فلانا کر لے گا، فلانا کر لے گا، فلانا کر لے گا، ہم نے نہیں کرنا۔ اگر آج فلانا کر رہا ہے تو ہمیں اس کے ساتھ کم از کم کھڑے ہونا چاہیے، انیشیٹ اس نے کر لی ہے تو آگے ہمیں اس کو مینٹین کر لینا چاہیے۔ اگر ہم آج مینٹین کر لیں گے تو کل کو ہمارے لیے بھی آسانیاں ہوں گی۔ اللہ پاک پاکستان کو بھی ترقیاں دے، ایران کو بھی ترقیاں دے اور ان کو اپنی حفاظت میں رکھے اور فلسطین کو آزاد کروائے اسرائیلیوں سے، اسرائیل کو نیست و نابود کرے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔